بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، کچھ دنوں پہلے ہمارے حافظ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر کئی انہوں نے باتیں کی جس کا جو ہے نا سوشل میڈیا میں بھرپور طریقے سے جواب بھی دیا گیا، اور تحقیق کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ کوئی بھی فاسق بندہ اگر تمہارے پاس کوئی اسٹوری لے کے آیا تو تحقیق بھی کرو بھائی۔ اس کا جواب تو ماشاءاللہ دہشت گردوں نے، ڈیجیٹل دہشت گردوں نے بہت اچھے سے دیا۔ لیکن میرا بھی ایک سوال ہے یہاں پر، اور میں ہیلپ بھی چاہوں گا ہمارے ڈیجیٹل دہشت گردوں سے کہ وہ یہ بتائیں اور اس بات کی تحقیق بھی کریں، اور کمپنی والوں سے بھی یہ سوال ہے، حافظ صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ اتنے ماشاءاللہ آپ نے قرآن آیات تو ایسے فر پڑھ کے سنا دیا ہمیں، جبکہ بعد میں پتہ چلا آپ نے جس سورہ کی آپ بات کر رہے تو وہ سورہ تو وہ ہے ہی نہیں۔ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، معاف کرتے ہیں ہم آپ کو۔ خیر، سوال یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ جاری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسرائیلی پروڈکٹ پاکستان میں آیا کیسے؟ بچپن سے ہم پیپسی کوک پیتے ہوئے آئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تب تک ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ فاسق لوگوں نے ہمیں معاشرت العلوم پڑھایا ہوا تھا اور وہاں پہ گیس کے بڑے بڑے ذخائر تھے، ٹھیک ہے نا، اور پاکستان نے جو ہے نا وہ سمجھ لو آدھی دنیا پہ ان کا قبضہ تھا معاشرت العلوم کے مطابق۔ خیر یار، لمبی سٹوری پہ نہیں جاؤں گا۔ شارٹ سوال یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں اسرائیلی پروڈکٹ کیسے آیا اور کون لایا؟ کیونکہ کوئی بھی دوسری ملک کی کمپنی کسی اور ملک میں اگر بزنس کرتی ہے تو حکومت کو آن بورڈ لیے بغیر وہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ حکومت ایک پپٹ ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ اس حکومت کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سوال صرف یہی ہے کہ بھائی پاکستان میں اسرائیلی پروڈکٹ کون لایا، کون ذمہ دار ہے؟ جو لایا تو سمجھو وہی اصل جو ہے نا وہ یہودی ایجنٹ ہے، اور وہ لوگ یہودیوں کی پشت پناہی میں کام کر رہے ہیں اور یہودیوں کے لیے ہی کام کر رہے ہیں وہ۔ اور ابھی تو پاکستان میں یہ شورگل بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے اس کمپنی کے ماشاءاللہ شعور یافتہ لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ فلسطین کا حل جو ہے وہ 2 اسٹیٹ تھیوری ہے، ٹھیک ہے نا۔ خیر، اچھا، دوسرا میرا یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ یار وہ صنم جاوید کو گرفتار کر لیا گیا اس کے شوہر سمیت۔ خیر یار، میرا تو اس سے کوئی تعلق ہے بھی نہیں، وہ کسی اور صوبے کی ہے، میں کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن یار غلط بات ہے، غلط طریقہ ہے، اس بیچاری بچی نے کوئی غلط بات نہیں کہی، اس نے بالکل قانون کے مطابق ایک بات کی ہے اور صحیح بات کی ہے، اور دوسری میرے خیال سے وہ جو ہے نا مریم نواز کے حوالے سے کی ہے، اور مجھے نہیں لگتا اس پہ مریم نواز کو برا ماننا چاہیے۔ ایک وہ بھلے جعلی حکومت ہی صحیح، ان کی صحیح نا، قبضے کی حکومت ہی صحیح، وہ خود ایک سیٹ نہیں جیتی لیکن پھر بھی اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور یہ بات سچ ہے۔ غلط کیا ہے؟ اگر میں بھی یہ بات کرتا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے یار؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ بغیر جیتے جو ہے نا وہ گورنمنٹ میں بیٹھی ہو اور کس طریقے سے بیٹھی ہو، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، اچھے سے پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر آپ سے یہ بات کرو تو آپ کو برا لگ جاتا ہے اور آپ فوراً کسی کو اٹھا لیتے ہو۔ یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صنم جاوید کو رہا کرنا چاہیے، اس کے شوہر کو بھی، اور اگر وہ کوئی بات کرتی بھی ہے تو بات کو سمجھو، وہ غلط تو کچھ نہیں کہہ رہی ہے، آپ کو آپ کا کام اور کمپنی کو اپنا کام بتا رہی ہے، غلط تو کچھ نہیں ہے، ایک سویلین کا کام ہے بھائی۔ اور پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا جو ہے نا چل مچی ہوئی ہے کہ سویلینس کے معاملے کے اندر وہ انٹرفیئر کرے جاتے، اور پھر تم ہی ہمیں قرآن آیات پڑھ کے سناتے ہو جیسے ہمیں قرآن کا تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ترجمہ پڑھنا نہیں آتا، ہم تو بیوقوف ہے، ایک تم ہی عقل مند ہو۔